امی جان، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس گھٹیا انسان سے شادی کروں گی؟ شمع نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، اپنی آواز نیچی کرو۔ اگر تمہارے باپ تک تمہاری آواز پہنچ گئی تو وہ گلا گھونٹ دے گا۔ یہ کہہ کر کومل بیگم نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری سگی پپو کا بیٹا ہے، تم سے محبت کرتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پسندیدگی دیکھی ہے۔ امی، مجھے اس کی پسند سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے خود سے مطلب ہے اور میں اس سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہے کہ وہ مجھے کتنا زہر لگتا ہے۔ بس کر جاؤ، بہت ہو گیا ہے۔ تم پاگل ہو گئی ہو، اور ویسے بھی اس طرح کے فیصلے بچے اگر اپنے ماں باپ کو کرنے کی اجازت دے تبھی وہ کامیاب رہتے ہیں۔ ہم نے تمہارا رشتہ دلاور کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ تمہاری پپو جان 2 ہی ہفتوں کے بعد رخصتی مانگ رہی ہے۔ امی، میں مر جاؤں گی۔ اس نے ایک آخری کوشش کی تو وہ چند لمحوں تک اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ مجھے افسوس نہیں ہوگا، یہ کہہ کر وہ باہر جا چکی تھی۔ اس نے زور زور سے چیزیں زمین پر پٹکنا شروع کر دی۔ آخر وہ انسان خود کو سمجھتا کیا ہے؟ میں اس انسان کا خون کر ڈالوں گی۔ 1 نمبر کا گھٹیا شخص ہے۔ اسے کیا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں منہ مارنے کے بعد وہ میرے پاس آ جائے گا اور میں اسے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کروں گی؟ وہ پچھتائے گا۔ وہ اس وقت دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی اور ہزاروں طرح کے منصوبے بنا چکی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ اس کا ہر منصوبہ ناکام بننے والا ہے۔ چھوٹی بی بی صاحبہ آپ کو دادی جان بلا رہی ہے۔ اسے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی خاص نوکرانی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے انگلی کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ باہر کے کیا حالات ہے؟ 5 منٹ پہلے ہی فاریہ بیگم یہاں سے گئی ہے۔ وہ آپ کے نکاح کی بات کر رہی تھی۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسی ہفتے آپ کا نکاح ہوگا اور اگلے ہفتے آپ کی رخصتی ہوگی۔ کیا یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں؟ وہ خلق کے بل چیخی۔ نوکرانی سہم گئی۔ بی بی صاحبہ، آپ کوئی بھی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیجئے گا۔ وہ اس کی بات سنے بغیر ہی باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ اپنی دادی جان کے کمرے کی طرف تھا۔ دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے ہی زیورات کا ایک بڑا سا باکس کھلا تھا۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، مگر ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اپنی دادی سے مخاطب ہوئی۔ آپ کو کیا میرے لیے اس پوری دنیا میں وہ گھٹیا شخص ہی ملا تھا؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زبان سنبھال کر بات کرو۔ رشیدہ بیگم نے فکر مندی سے اپنے سامنے دیکھا، جہاں دلاور کھڑکی میں کھڑا باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ دراصل وہی شمع کو لینے کے لیے آیا تھا۔ اس کی امی نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ شمع کو لے کر بازار جائے تاکہ وہ اپنی پسند کے مطابق نکاح کا جوڑا خرید لے۔ میں زبان سنبھال کر بات نہیں کروں گی، اس نے بدتمیزی کی انتہا کر دی تھی۔ آپ جانتی بھی ہے کہ اس کے کتنے افیئرز چل چکے ہیں۔ ہر لڑکی کی زبان پر صرف اور صرف اسی شخص کا ہی نام ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ جب کالج کی لڑکیاں میرے سامنے اس کے افیئرز کی بات کرتی تھی تو مجھے کس قدر شرمندگی ہوتی تھی، اور اب جب ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں اسی شخص سے نکاح کر رہی ہوں تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ معاف کیجیے گا دادی جان، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی ہی تھی کہ سامنے کڑی شخصیت کو دیکھ کر اسے لگا کہ 7 آسمان اس کے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہیں۔ وہ اس سے بے تحاشا نفرت کرتی تھی اور اس پر غصہ بھی تھی، مگر وہ اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ دلاور اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ اس وقت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈال رکھے تھے۔ چہرے سے وہ کافی پرسکون نظر آ رہا تھا، مگر اس کے اندر غصے کا ایک طوفان برپا تھا۔ اگر آپ کی شکایت ختم ہو گئی ہو تو کائنڈلی چادر لے کر آ جائے، ہمیں آپ کا نکاح کا جوڑا دیکھنے کے لیے جانا ہے، اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، یہ کہہ کر وہ پاؤں پٹکتی وہاں سے نکل گئی۔ ایک تو زندگی عذاب ہو گئی ہے اس حویلی میں۔ اس نے نفرت بھری ایک نگاہ اس عالیشان حویلی پر ڈالی جہاں پر رہنے کے لیے گاؤں کی ہر لڑکی خواب دیکھتی تھی، اور وہ اس قدر ناشکری تھی کہ سب آسائشات ہونے کے باوجود بھی اسے ہمیشہ اس حویلی سے شکایت ہی رہی تھی۔ مگر یہ بھی سچ تھا کہ شکایات اسے حویلی سے نہیں بلکہ حویلی میں رہنے والے لوگوں سے تھی، جو ہر فیصلہ اس پر یوں مسلط کر دیتے تھے جیسے اس کی اپنی کوئی مرضی ہی نہیں ہے۔ اگر میرا بس چلے تو میں یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں، ایک ایسی جگہ پر
جہاں پر ان لوگوں میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو اور میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاروں۔ وہ بیڈ پر اوندھی لیٹی سسک رہی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ آمنہ بیگم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر بٹھا دیا۔ وہ ہون کو کی طرح ان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اب کیا کر دیا ہے میں نے؟ یہی میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے کہ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ جن کی عزت کرنی چاہیے میں ان کی عزت کرتی ہوں، لیکن جو عزت کے حقدار ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، آمنہ بیگم کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ مزید کچھ بھی برداشت نہیں کروں گی۔ اب اگر تم نے حد کراس کرنے کی کوشش کی تو تمہارے بابا جان کو بتا دوں گی، پھر وہ خود ہی تم سے نمٹ لیں گے۔ بابا کی دھمکی واقعی کام کر گئی تھی۔ اس نے سہمی ہوئی نظر اپنی ماں پر ڈالی۔ امی جان، کیا آپ مجھ سے ذرا بھی پیار نہیں کرتے؟ مجھے ایموشنل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فیصلہ تمہاری بہتری کے لیے ہی کر رہی ہوں، ورنہ تمہیں کیا پتا کہ تمہارے باپ کا خاندان کس قدر گھٹیا ہے۔ دلاور صاحب کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ آپ کو تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہے۔ چادر اوڑھ کر باہر آؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہی بلکہ تمہیں بتا رہی ہوں۔ صرف 5 منٹ ہے، یاد رکھو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھی۔ اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا۔ بے ساختہ اس نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھ دیا۔ پچھلی بار بھی اس گھٹیا انسان نے ایک گستاخی کی تھی۔ اس وقت تو وہ شرم سے لال ہو گئی اور اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس نے کوئی رد عمل ہی نہیں دکھایا تھا۔ لیکن بعد میں جب اسے وہ واقعہ یاد آیا، اس کا خون غصے سے کھولتا رہا۔ اس بار میں اس کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں دوں گی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے۔ ذلیل انسان۔ وہ DSP تھا، زیادہ شہر میں ہی رہتا تھا، بہت کم ہی گاؤں واپس آتا تھا، اور اس دوران بھی ان کی حویلی کے ہی چکر لگاتا رہتا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین شخص تھا۔ وہ کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا، مگر شمع بیگم کو اس کے حسن سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے ہمیشہ سے ہی ایک اچھے انسان کی طلب تھی، جو مضبوط کردار کا مالک ہو اور جو اپنے الفاظ کا پکا ہو، جس کی زندگی میں کبھی کوئی بھی لڑکی نہ آئی ہو۔ وہ کالی چادر لے کر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، آگے آ کر بیٹھو۔ فوراً سے ایک نیا حکم آیا۔ دراصل وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر جان بوجھ کر بیٹھی تھی تاکہ اسے تنگ کر سکے۔ میں یہاں پر کمفرٹیبل ہوں۔ دلاور نے اسے شیشے میں گورا۔ چاروں ناچار وہ اٹھی اور فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہیں ایک ڈوز کی ضرورت ہے۔ جب تک تمہیں وہ ڈوز نہیں ملے گی تب تک تمہیں عقل نہیں آئے گی۔ خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی۔ اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ تم یہ بات کیوں بھول جاتی ہو محترمہ کہ تمہارا ہونے والا شوہر ہوں میں۔ ابھی تم میرے شوہر نہیں بنے، اور جب بن جاؤ گے تب دیکھ لوں گی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا، اب بھی سمجھا رہا ہوں۔ ان ساری چیزوں سے باز آ جاؤ۔ مجھے بدتمیز اور زبان دراز عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تم میری فطرت سے اور میری نیچر سے بہت اچھی طرح سے واقف ہو، اور تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کب کا اسے زمین میں زندہ دفن کر چکا ہوتا۔ تمہاری اس لیے عزت کرتا ہوں کیونکہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگی، اور اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگے۔ مہربانی ہے آپ کی، آپ کو مجھ پر یہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے یہ مطلبی 2 نمبر اور گھٹیا محبت نہیں چاہیے۔ آپ یہ محبت دوسری عورتوں کے لیے سنبھال کر رکھے۔ میں نہیں جانتا کہ تم کن عورتوں کی بات کر رہی ہو۔ انہی عورتوں کی بات کر رہی ہو جن کے ساتھ جا کر آپ اپنی راتیں رنگین کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دیا۔ خدا کی قسم، جتنے الزامات مجھ پر لگے ہوئے ہیں اتنے تو میں نے گناہ بھی نہیں کیے۔ میں نہیں جانتا کہ کون شخص ہے جو تمہارے کان بھرتا رہتا ہے۔ یہ بات میں مانتا ہوں کہ تمہاری کلاس کی ایک لڑکی سے میں نے جوانی میں اور نادانی میں آ کر عشق لڑا لیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں دنیا جہاں کا دل پینک لڑکا ہوں اور کسی بھی عورت کو اپنا دل دینے کے لیے راضی ہو جاؤں گا۔ بھائی، میرا بھی ایک سٹینڈرڈ ہے۔ میں اتنا بھی بھوکا اور وحشی نہیں ہوں جو ہر عورت کے پیچھے بھاگنا شروع کر دوں گا۔ اور ویسے بھی جس کے پاس تمہاری جیسی خوبصورت جوان عورت ہو جو ایک لذیذ شراب کی مانند ہو، اسے کہاں دوسری عورتوں کی طرف دیکھنے کے لیے فرصت ملتی ہے۔ وہ اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں بولا۔ وہ جی جان سے لرز اٹھی۔ جب وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے جذبات کے شعلے لپکتے ہوئے دیکھتی تھی تو وہ اسی طرح سے ہی گھبرا جاتی تھی۔
یہ تو جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے اپنے اندر بہت سی شدتیں سمو کر بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے آپ کی بات پر یقین نہیں ہے، اس نے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں کے لیے گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ وہ بہت تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا اور اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ لڑکی کچھ بھی سننے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ شعر تو تم نے سنا ہی ہوگا کہ بلا وجہ الزام لگ جائے تو کیا کیجیے، پھر یوں کیجیے کہ وہ گناہ کر ہی دیجیے۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی اپنے آپ کو داد دینے لگا، جبکہ وہ ایک بار پھر سے بے وقوف ان کی طرح اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ میری جان، تم مسلسل مجھ پر الزامات لگا رہی ہو۔ ذرا اس دن کے بارے میں سوچو، اگر میں نے واقعی تمہارے ان الزامات کو سچ ثابت کر دیا تو تمہارے پاس کون سا راستہ بچے گا اور تم کہاں پڑ جاؤ گی؟ ہر مرد کے صبر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے اور عورت کو چاہیے کہ وہ اس پیمانے کو لبریز نہ ہونے دے، کیونکہ جب مرد صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو وہ ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تب اسے اس کی پسندیدہ عورت بھی نہیں روک سکتی۔ وہ اسے بہت سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا، جبکہ وہ 17 سالہ کم عقل اور نادان لڑکی منہ پھلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں کسی دیوار کے ساتھ سر مار رہا ہوں۔ چلے کوئی بات نہیں، 2 ہفتوں کے بعد تم نے ویسے بھی میرے پاس ہی آنا ہے، پھر تم سے سارے حساب کتاب برابر کروں گا اور اپنی باہوں میں سمیٹ کر بہت ہی پیار سے تمہیں سمجھاؤں گا۔ اس وقت تمہارے پاس فرار ہونے کا کوئی راستہ بھی نہیں بچے گا اور نہ ہی احتجاج کا کوئی راستہ ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ دونوں ایک بہت بڑے شاپنگ مال کے اندر داخل ہوئے، جو شہر کا سب سے مانا جانے والا شاپنگ مال تھا۔ وہ اسے لے کر ویڈنگ ڈریس کے حصے میں داخل ہو گیا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کی بیوی سفید رنگ کا جوڑا پہنے، لیکن جب شمع کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے سفید رنگ پسند نہیں ہے، اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ میں میرون کلر کا ڈریس لوں گی، لیکن وہ تو تم نے بارات پر پہنا ہے۔ دلاور نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، اور پھر ضد میں آ کر اس نے ڈارک میرون کلر کا ایک ڈریس لیا۔ سب گھر والوں نے ہی اس کی عزت افزائی کی تھی۔ وہ ڈریس دیکھ کر جویریہ نے برا سا منہ بنایا کہ یہ کیا اٹھا کر لے آئی ہو، اس طرح کے کپڑے تو دلہنیں اپنی بارات پر پہنتی ہے۔ تمہارا تو نکاح کا فنکشن تھا، کوئی سمپل سا اور پیارا سا ڈریس لیتی۔ اب اس کا دل واقعی بہت برا ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ اس وقت لان میں بیٹھی ہوئی تھی جب وہ اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ بے ساختہ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اپنے گھبراتے ہوئے دل کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں اپنے گھر میں آرام نہیں لگتا؟ مجھے اس وقت تک اپنے گھر میں سکون نہیں ملے گا جب تک تم دلہن بن کر میرے گھر میں نہیں آ جاتی۔ کس قدر حسین دن ہوگا وہ جب تم دلہن بن کر میرے بیڈ پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس دن تم مکمل طور پر صرف میری ہوگی۔ بلی کے خواب میں چیچلے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مجھے تمہاری آواز سنائی دے رہی ہے، میں بہرا نہیں ہوں۔ میں نے بھی آپ کو سنانے کے لیے ہی یہ بات کی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پاس اب مجھ سے بھاگنے کا کوئی راستہ ہے؟ دلاور نے اسے آنکھوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے سوال کیا۔ آپ پلیز مجھے اس طرح سے نہ دیکھا کریں۔ وہ یکدم ہی گھبرا گئی، جبکہ اس کی اس ادا پر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ میری جذبات سے بھری ہوئی آنکھیں تم سے برداشت نہیں ہوتی۔ تم میری قربت کو کیسے برداشت کرو گی؟ میرے لمس کو کیسے سہو گی؟ وہ ایک بار پھر سے اپنی پٹری سے اترنے لگا تھا۔ وہ فوراً اٹھی۔ دلاور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے کرسی پر بٹھا دیا۔ سب لوگوں کو وہ ڈریس پسند نہیں آیا اور مجھے بھی پتا چلا ہے کہ تم کافی برا محسوس کر رہی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ وہ جوڑا تم نے ضد میں آ کر لے لیا تھا، لیکن اگر تم کہو تو ہم وہ واپس مارکیٹ جا کر وہ ڈریس چینج کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ حکم کریں، کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اس رات وہ دوبارہ سے اس کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی۔ اس بار اس نے اس کی پسند کا جوڑا خریدا تھا اور سب لوگوں نے ہی دلاور کی پسند کی تعریف کی تھی۔ کمرے میں وہ غصے سے چکر کاٹ رہی تھی۔ میں بھی حد سے زیادہ بے وقوف لڑکی ہوں۔ کیا ضرورت تھی مجھے سب کی باتوں میں آ کر دلاور کے ساتھ دوبارہ سے مارکیٹ جانے کی؟ یا اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ سب سے زیادہ غصہ اسے اسی چیز پر آ رہا تھا کیونکہ جویریہ نے وہ ڈریس دیکھ کر ہی فوراً سے کہہ دیا تھا، مجھے پتا ہے کہ یہ دلاور بائی نے خریدا ہے کیونکہ تمہاری پسند اتنی اچھی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کی کلاسک پسند صرف اور صرف دلاور صاحب کی ہے۔ اس کے نکاح کا دن بھی پہنچ گیا تھا۔
وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی پری اترے ہو۔ سب لوگوں نے ہی اس کی بے تحاشا تعریف کی تھی۔ اب وہ دلاور کی پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک ہی اس کی نظر فریحہ پر پڑی، جو کہ اس کے شوہر کی پرانی گرل فرینڈ تھی۔ اس کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لی۔ دلاور نے بھی فریحہ کو وہاں پر دیکھ لیا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ آخر اس لڑکی کو یہاں پر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے بے ساختہ سوچا۔ سب سے زیادہ فکر اسے اپنے پہلو میں بیٹھی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز لڑکی کی ہو رہی تھی، جس پر وہ اپنا سب کچھ نچاور کرنے کے لیے تیار تھا، جیسے اس نے بچپن سے بے تحاشا محبت کی تھی۔ فریحہ مضبوط قدم اٹھاتی ہوئی ان کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں کچھ کاغذات اٹھا رکھے تھے۔ جب اس کی نظر فریحہ کے ہاتھوں پر پڑی تو دلاور نے جلدی سے اپنے ایک دوست کو اشارہ کیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے سائڈ پر لے کر چلا گیا۔ یہ سارا منظر شمع بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں پر کیوں آئی تھی؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر گھٹیا نکلو گے۔ تم نے میری زندگی کے سب سے خاص دن کو سپوائل کر دیا ہے۔ میں تمہیں اس کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرے اور اس کے گالوں پر جا کر ٹھہر گئے۔ اس کے ساتھ ہی دلاور کے دل کو کچھ ہوا۔ دیکھو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں خود بھی نہیں جانتا، میرا تو اس سے اتنے عرصے تک رابطہ بھی نہیں ہوا۔ اگر آپ کو لگتا ہے دلاور صاحب کہ میں آپ کی بات پر یقین کروں گی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اس کے بعد سارا وقت ہی اس نے منہ بنا کر گزارا تھا۔ دوسری طرف دلاور کا موبائل بجا۔ اس کے دوست کا میسج آیا تھا، جسے پڑھ کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس قدر ٹھنڈے ماحول میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ وہ کوئی ڈرپوک انسان نہیں تھا، وہ کسی چیز سے بھی نہیں گھبراتا تھا، مگر فی الحال جو لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی وہ حد سے زیادہ کم عقل اور نادان تھی۔ اسے صرف اسی لڑکی سے ہی ڈر لگتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو وہ جذبات میں آ کر کوئی بڑا فیصلہ کرتے جس سے ان کا رشتہ خراب ہو۔ ان کا فوٹو شوٹ تھا جو شمع تو کسی بھی صورت نہیں کروانا چاہتی تھی، مگر دلاور کی خواہش تھی۔ تقریباً رات کے 11 بجے تک ان کا فوٹو شوٹ چلتا رہا، چونکہ اب ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے گھر والوں کو بھی کوئی فکر نہیں تھی۔ آج نہ تو شمع کو اپنے گھر سے کوئی کال موصول ہو رہی تھی اور نہ ہی اس کی ماں نے اسے ہدایت کر کے گھر سے نکالا تھا، بلکہ آج وہ بھی مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ آج انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب دلاور نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ اس کے انداز میں نفرت تھی۔ یہ دیکھ کر دلاور کے تن بدن پر آگ لگ گئی۔ اس نے اس کی سٹ فوراً سے پیچھے کی طرف کی اور اس پر جھک گیا۔ اس نے شمع کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس کے ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا تھا۔ اس نے دلاور کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر اس کا وزن بہت زیادہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ پیچھے ہٹا تو اس بیچاری کی سانسیں بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ وہ حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات سے دلاور کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے، بلکہ اپنا حق ہے جو تم سے وصول کیا ہے۔ اگر آئندہ دوبارہ کبھی تم نے میرا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں اس سے بھی برے طریقے سے تمہارے ساتھ پیش آؤں گا۔ یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، اس نے روتے ہوئے کہا، مگر مجھے تم سے بے تحاشا محبت ہے۔ محبت کرنے والے یوں ستم نہیں کرتے، وہ دو بدو بولی۔ دلاور کو اس وقت اس پر بے تحاشا پیار آ رہا تھا۔ وہ دوبارہ سے ہی اس پر جھک گیا۔ اس وقت گاڑی ایک ویران جگہ پر کھڑی تھی اور گاڑی کے شیشے بھی کالے تھے۔ اندر جو کچھ بھی چل رہا تھا باہر والے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ ابھی ہر چیز کو نظر انداز کیے اس کے وجود میں گم ہونے لگا۔ اچانک ہی اس نے اس کے سر سے بہت ہی آہستگی سے دوپٹہ اتارا اور اس کی گردن پر جھک گیا۔ وہ تو جیسے تڑپ ہی اٹھی تھی۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی، جبکہ وہ اس کی پتلی کمر کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اس سے انتظار کرنا اب بہت مشکل ہو رہا تھا۔ پہلے بھی اس نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ اب وہ ہر حال میں اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اچانک ہی اسے یاد آیا کہ اس کے اس عمل سے اس لڑکی کی ذہن پر برا اثر پڑے گا۔ وہ تو پہلے ہی اس سے ناراض رہتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے مزید بدظن ہو جائے، اس لیے وہ پیچھے ہوا۔ اس نے اپنی مٹھی غصے سے بھینچ لی۔ یہ بات صرف وہی جانتا تھا کہ کتنی مشکل سے وہ خود پر کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ وہ بھی فوراً سے اٹھ کر بیٹھی اور اپنے کندھے سے قمیض اوپر کی۔
جہاں پر وہ نشانات بنا چکا تھا اس کے لپسٹک بھی خراب ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ ایک نمبر کی جنگلی انسان ہے، وہ غصے سے بولی۔ ابھی تو تم نے میرا جنگلی پن دیکھا ہی نہیں ہے میری جان، میں بھی اسی وجہ سے خاموش ہو گیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھ سے مزید ناراض ہو جاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد جب تم میرے پاس آؤ گی تو آرام سے تمہارے حسن کی داد پیش کروں گا، کیونکہ یہاں پر بھی یہ سب کچھ کرنا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ شکر ہے کہ آپ میں اتنی سی عقل ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ آپ سے تو کئی گنا زیادہ، وہ کھل کر مسکرا دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اسے حویلی کے سامنے اتار چکا تھا۔ آؤ تمہیں اندر تک چھوڑ دیتا ہوں، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اب تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو، اب تم جہاں پر جاؤ گی میرے ساتھ ہی جاؤ گی۔ یہ کہاں کی بدماشی ہے؟ یہ بدماشی نہیں ہے بلکہ یہی اس دنیا کا دستور ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم بھی اس دستور کو اپنا لو، یہی تمہارے لیے ٹھیک رہے گا۔ وہ اس کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہو چکی تھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے غصے سے کانپ اٹھی، کیونکہ فریحہ اب لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مگر یہ کیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ قریب ہی کومل بیگم بھی کھڑی تھی اور سامنے ہی آغا جان موجود تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر دادا جان بھی اپنی گردن جھکائے بے بس نظر آ رہے تھے۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، مگر اس کی آواز ان لوگوں تک نہیں گئی تھی۔ دلاور نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ ہلکے بل چلایا تو فریحہ نے جلدی سے اس کی امی کا بازو پکڑ لیا۔ فاریہ بیگم نے غصے سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ چپ کر جاؤ تم، بہت ہو گیا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس حد تک گر جاؤ گے۔ امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں یہ کہہ کر انہوں نے ایک کاغذ زور سے اس کے منہ پر مارا۔ شمع نے وہ کاغذ زمین سے اٹھایا اور وہاں پر نظر آنے والے تحریر کو دیکھ کر اس کا وجود کانپنے لگا۔ اس کا سانس ایک بار پھر سے گھٹنے لگا تھا۔ وہ اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ! وہ جب بھی اس انسان پر یقین کرنے کے بارے میں سوچتی تھی، کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا۔ ہر بار ہی اس انسان کی حقیقت اس کے سامنے آ جاتی تھی۔ وہ وہی زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کی ماں بھاگتی ہوئی اپنی بیٹی کے پاس گئی اور اسے اپنی بازو میں سمیٹ لیا۔ مجھے شمع کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ یہ مجھے کہتی رہتی تھی کہ تم لڑکیوں کے شوقین ہو، عورتوں کی محفلیں لگاتے ہو، مگر میں اس کی بات پر یقین نہیں کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب کچھ ضد میں آ کر کہتی ہے۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ تم واقعی اس قدر گھٹیا نکلو گے تو خدا کی قسم کبھی بھی اپنی پھول جیسی بیٹی میں تمہارے حوالے نہیں کرتی۔ اب تم ابھی اور اسی وقت میری بیٹی کو طلاق دو گے، کومل بیگم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اس نے لال نگاہوں سے پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھا اور پھر فریحہ کو دیکھا۔ اس عورت سے تو میں حساب برابر کر لوں گا، لیکن آپ لوگوں کو بھی یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی صورت اپنی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ میری ملکیت ہے اور ہمیشہ میری ہی ملکیت رہے گی۔ آپ جتنی مرضی کوشش کیوں نہ کر لیں، میں اسے خود سے دور نہیں کروں گا۔ اپنے بات دو ٹوک انداز میں کہتا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ فریحہ مسکراتے ہوئے اس کی پشت دیکھتی رہی تھی۔ شمع کو جب ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ قریب ہی کومل بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ امی جان، مجھے اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا ہے، مجھے اس انسان سے شادی نہیں کرنی ہے، اور نہ ہی مجھے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ چاہیے۔ پلیز مجھے اس سے الگ کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، میں اس انسان سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگی۔ طلاق کا نام لیتے ہوئے ایک بار پھر اس کا دل لرزا تھا، کیونکہ یہ چھوٹی اور معمولی بات نہیں تھی۔ میری جان، بے فکر ہو جاؤ، میں تمہیں کبھی بھی اس کے پاس نہیں بھیجوں گی۔ امی، اس بیچاری فریحہ کا کیا ہوگا؟ میں نے تمہارے تایا جان سے بات کی ہے، وہ بہت جلد ہی اس بارے میں کوئی بڑا فیصلہ کریں گے۔ تم اپنے آپ کو پرسکون کرو اور فضول سوچوں سے بھی دور ہو، تمہارا دماغ مزید خراب ہوگا۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ شمع نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی نظروں کے سامنے اس ظالم انسان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات گھومنے لگے۔ بلا شبہ وہ اس انسان سے بظاہر تو نفرت کرتی تھی، لیکن دل ہی دل میں وہ اسے پسند کرتی تھی۔ تم نے میرے ساتھ کیوں کیا؟ دوبارہ سے تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں تمہیں اب کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ میں ساری زندگی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی۔ آج کے بعد تم میرے لیے حرام ہو گئے ہو۔ وہ چیخ چیخ کر اس کے اندھے کے وجود کے ساتھ مخاطب تھی۔
اسے اپنا سر پٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آخر کوئی کسی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے تکلیف بے چینی سے سوچا۔ فریحہ جو کہ اپنے فلیٹ میں آرام سے بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ موویز دیکھ رہی تھی، اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ کون آیا ہے؟ سکندر نے فریحہ کو بالوں کے اس کے کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتی۔ اچھا بیبی تم یہاں پر بیٹھو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پیار سے اس کے بالوں کو سمیٹا اور خود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، کسی نے زوردار مکہ اس کی ناک پر مارا۔ خون کا ایک فوارہ اس کی ناک سے پھوٹ پڑا۔ وہ درد کے مارے کراہنے لگا۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر فریحہ بھی بھاگی ہوئی باہر آئی، لیکن سامنے کڑی ہوئی شخصیت کو دیکھ کر اس کی حالت بھی سکندر سے مختلف نہیں تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہی کام کرنے کے لیے آیا ہوں جو ادھورا رہ گیا تھا۔ تم نے مجھ پر یہ الزام لگایا ہے کہ میں تمہارے بچے کا باپ بننے والا ہوں، رائٹ؟ تو کیوں نہ میں اس الزام کو سچ ثابت کر دوں؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری جان غلط تو نہیں کہہ رہا۔ اگر تمہاری اتنی ہی خواہش ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف اور صرف ایک رات کا سوال ہے اور تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ وہ خوف سے پیچھے کی طرف ہٹنے لگی۔ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ وہ ڈی ایس پی ہے۔ وہ اس کے قریب گیا اور اس کے کانوں میں جھکا۔ اس کے ہونٹ فریحہ کے کانوں سے ٹکرائے تھے۔ اس کا لمس محسوس کرتے ہوئے اس کے وجود میں آگ لگ گئی۔ بے ساختہ اس نے اپنا ہاتھ اس کی گردن میں ڈالا۔ وہ اسے بہکانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ کسی طرح سے اس کی شدتوں سے بچ جائے، مگر نہیں جانتی تھی کہ اب فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ سارے راستے اس نے خود ہی بند کیے تھے۔ اب صرف اور صرف قید تھی، اور وہ بھی ایک ظالمانہ قید۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تمہاری محبت تو میں دیکھ چکا ہوں میری جان، اب تم میری محبت دیکھو گی۔ یہ کہہ کر اس نے اشارہ کیا۔ کچھ پولیس اہلکار کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ تمہارے اوپر فراڈ کی FIR درج ہوئی ہے۔ آپ کو ہمارے ساتھ جیل چلنا ہوگا۔ باقی کی کارروائی وہیں پر ہی کی جائے گی۔ یہ دیکھ کر فریحہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوششیں کرنے لگی، مگر ان لوگوں کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ اس کے بعد وہ سکندر کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں تو تمہیں بہت ہی اچھا بندہ سمجھتا تھا، مگر تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ ذلیل انسان نکلے۔ کیا تمہیں اس کے علاوہ اور کوئی عورت نہیں ملی تھی؟ یہ کہہ کر اس نے ایک زوردار لات سکندر کے پیٹ پر ماری۔ وہ درد سے کراہ اٹھا۔ وہ بھی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ فریحہ کے اوپر کیس بن گیا تھا اور اسے 5 سال کی جیل ہو گئی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اس کی منتیں کر رہی تھی، مگر اب وہ بہرا بن گیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک اپنا بدلہ نہ لیتا۔ اگلے دن جب وہ حویلی کے اندر داخل ہونے لگا تو کچھ گارڈ اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، بڑے صاحب نے منع کیا ہے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تم جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ صاحب جی ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارا کام بس حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ اگر ہم نے صاحب کا حکم نہ مانا تو وہ ہمیں نوکری سے بے دخل کر دیں گے۔ وہ ان لوگوں کو پیچھے دھکا دیتا حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ اب یہاں پر کیوں آئے ہو؟ دادا جان نے اس کو نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھ پر الزام لگایا گیا تھا، بس وہی الزام مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ بہت دیر ہو چکی ہے کیونکہ وہ لڑکی اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں سے جا چکی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اس لڑکی نے پہلے بھی تمہاری وجہ سے بہت سی تکلیفیں کاٹی ہیں۔ اس کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ تم سے دور چلی جائے۔ بہت جلد تھی، تمہارے پاس خلا کا نوٹس پہنچ جائے گا تو مجھے ایک ایسی غلطی کی سزا دی جا رہی ہے جو میں نے کی ہی نہیں ہے۔ غلطی تمہارے ہی ہے کیونکہ تمہیں پہلے ہی فریحہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں بنانا چاہیے تھا، مگر وہ تو بہت پرانی بات تھی۔ تب تو میں بھی کم عمر تھا اور کم عقل تھا۔ بس یہی چھوٹی عمر کی غلطیاں ہوتی ہے جن کا انسان کو بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لو اور اس لڑکی کو بھول جاؤ۔ اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا ہو چکی ہے۔ دادا جان ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اسے تھوڑا سا وقت چاہیے تو ہمیں اسے یہ وقت دینے کے لیے تیار ہوں، مگر میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس حویلی سے نکل گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد حویلی والوں کو بھی سچائی کے بارے میں پتہ چل گیا تھا اور یہ خبر اس کی بیوی تک بھی پہنچ گئی تھی، مگر شمع کی صرف اور صرف ایک ہی ضد تھی کہ اب وہ دوبارہ لوٹ کر پاکستان نہیں آئے گی۔
اور نہ ہی وہ اس انسان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھے گی۔ اب وہ زیادتی کر رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر اس نے دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا۔ وہ لوگ بھی خاموش ہو گئے تھے۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ان لوگوں کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ 3 سال گزر گئے، اب وہ 20 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ امریکہ کی ہی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ حالات اب کافی حد تک بہتر ہو گئے تھے۔ دونوں خاندان کے تعلقات بھی ٹھیک ہو چکے تھے۔ اس دن کے بعد وہ لوٹ کر حویلی واپس نہیں گیا تھا۔ فاریہ بیگم نے اسے واسطے دیے مگر اس نے ان کی کسی بھی بات کی طرف غور نہیں کیا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ اسی وقت ہی حویلی واپس جائے گا جب اس کی بیوی لوٹ کر آئے گی۔ دلاور کے چھوٹے بھائی کی شادی تھی۔ سب لوگ ہی اس کے لیے بہت پرجوش تھے۔ فاریہ صاحبہ بھی اسے کال پر منا رہی تھی کہ وہ کچھ دن رہنے کے لیے واپس آ جائے مگر اس نے دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا۔ اگلے ہی لمحے جب اسے پتہ چلا کہ شمع بھی واپس آ رہی ہے تو اسے لگا تھا جیسے کسی نے اس کے اندر نئی زندگی کی روح پھونک دی ہو۔ 3 سال ہو چکے تھے ان لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ اس نے اس لڑکی کا ایک بار بھی دیدار نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس کی آواز سنی تھی۔ دوسری طرف شمع نے اپنے آپ کو ہر طرح سے مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی اور اس نے اپنی ماں کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کا مقصد وہاں پر جا کر صرف اور صرف خلا لینا ہے، کیونکہ اب وہ اپنا نام اس انسان کے نام کے ساتھ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک چھوٹی سی غلط فہمی نے ان کے رشتے میں ایک بہت بڑی دراڑ ڈالی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کیسے سب کچھ ٹھیک کرنا ہے۔ مہندی کی رات تھی، سب لوگ ہلا گلا کر کے فارغ ہو چکے تھے اور اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ وہ بھی اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی اور پینٹنگ کر رہی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ آج اس کا دل بھی گھبرا رہا تھا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ ذہن بار بار بھٹک کر دلاور کی طرف جاتا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا۔ وہ بے شک اس سے دور رہی تھی مگر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا جب اسے دلاور کی یاد نہ آئی ہو۔ وہ ہر وقت ہی اس کے ذہن میں سوار رہتا تھا۔ وہ خود کو مصروف کرنے کی کوشش کرتی تھی مگر اس کے باوجود بھی اس کی سوچوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ فریش ہونے کے لیے واش روم چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ باہر نکلی تو سامنے بیٹھی ہوئی شخصیت کو دیکھ کر اسے لگا تھا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ جس کے بارے میں وہ سوچ رہی تھی وہ اس کے سامنے موجود تھا۔ فی الحال اس نے اپنے وجود کے ساتھ ایک تولیہ لپیٹ رکھا تھا چونکہ اس کا دروازہ اندر سے لاک تھا، اس لیے وہ پر یقین تھی کہ کوئی بھی کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ حسین ہو گئی ہو اور جوان بھی، وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے ہی وہ تولیے کی ایک سائیڈ پکڑ چکا تھا۔ اگر وہ ایک قدم بھی اٹھاتی تو تولیہ اس کے وجود سے الگ ہو جاتا۔ اس نے بے چینی سے تولیے کا اگلا حصہ پکڑا اور اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ یہاں سے جائے، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ مگر میں تو تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں نا، صرف تمہارا چہرہ بلکہ تمہارا یہ خوبصورت وجود بھی جو صرف اور صرف میری ملکیت ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کے پیٹ کے قید اپنے ہاتھ لپیٹ لیے۔ اس کی انگلیاں شمع کو اپنے پیٹ پر حرکت کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور پھر ان انگلیوں کی گستاخی بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے پیٹ سے ہوتی ہوئی وہ اوپر کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ اس نے فوراً سے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ یہاں سے چلے جائے۔ وہ اس کی بات کی طرف توجہ دیے بغیر ہی اس کی گردن پر جھک گیا اور اس کو بہت ہی پیار سے چومنے لگا۔ وہ اس کی ذرا سی قربت پر بے خود ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے جو ہزاروں وعدے کیے ہوئے تھے وہ وعدے بھی اسے ٹوٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی مگر وہ اسے مزید اپنے اندر جم کرنے لگا۔ اسے اپنے بازو میں اٹھا کر اس نے بستر پر لٹایا اور کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ میں آپ سے ناراض ہوں، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے فوراً سے شمع کی ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ آج تمہاری کوئی بھی بات نہیں سنوں گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہارے پیچھے تمہارے لیے کتنا تڑپا ہوں۔ ایک ایک لمحہ میں نے تمہیں یاد کیا ہے۔ تم کبھی بھی میرے ذہن سے نہیں ہٹی۔ تم میری ملکیت میں تھی، اس کے باوجود بھی میری دسترس سے بہت دور تھی۔ اور تم جانتی ہو کہ اس چیز کی تکلیف ایک مرد کے لیے کس قدر شدید ہوتی ہے۔ اس نے اس کی گردن کو اپنی گرفت میں لیا اور ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ پلیز رک جائے، اس نے ایک آخری احتجاج کیا جس کو وہ ختم کر چکا۔ اس نے تولیہ اس کے وجود سے الگ کیا۔ وہ شرم سے دوہری ہو رہی تھی، کبھی خود کو اس کے سینے میں چھپانے کی کوشش کرتی
تو کبھی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیتی۔ اس کی حالت بہت بری ہو گئی تھی اور یہ بات بھی ثابت ہو چکی تھی کہ وہ اس کی قربت سے منہ نہیں پھیر سکتی ہے۔ وہ صرف زبان سے ہی اس سے نفرت کرتی تھی، دل سے وہ مکمل طور پر اس پر فدا تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ تمہاری اس فضول کی ضد نے ہمارا کتنا قیمتی وقت برباد کیا ہے۔ اگر تم ضد نہ کرتی اور مجھ پر یقین کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تو آج ہمارے 3 عدد بچے ہوتے ہیں۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ 3 سالوں میں کون 3 بچے پیدا کرتے ہیں؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ مجھے باقی لوگوں کے بارے میں تو نہیں پتا، لیکن اپنے اور تمہارے بارے میں مجھے یقین ہے کہ ہم یہ کارنامہ بھی سر انجام دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ بھی اس وقت ممکن ہو سکتا ہے اگر میری بیگم صاحبہ مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ ناراض بیگم کے ساتھ بچے پیدا کرنا تو دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے کندھوں کو چومنے لگا، جبکہ وہ ایک بار پھر سے بے خود ہونے لگی۔ اس نے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں پکڑ لیا تھا۔ دلاور نے بہت ہی آہستگی سے اپنے بال اس کے ہاتھوں سے الگ کی اور اس کے ہاتھوں کو اپنی ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ پوری رات وہ اس کی محبت اور ناراضگی کی آگ میں جلتی رہی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں سچ معلوم ہو گیا ہے، میرا کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ وہ اس کے بالوں کو پیار سے اس کے کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا۔ صبح ہو چکی تھی، وہ ابھی بھی اس کی بازو میں ہی موجود تھی۔ وہ بھی اس بات کا اعتراف کر چکی تھی کہ وہ 3 سال سے اس سے صرف اور صرف اس وجہ سے دور رہی تھی کیونکہ وہ اسے سزا دینا چاہتی تھی۔ دلاور کی وجہ سے اس نے بہت سی تکلیف اٹھائی تھی، اس لیے چاہتی تھی کہ دلاور بھی تکلیف اٹھائے، مگر اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس بار بھی اس کی اذیت دلاور کی اذیت سے بڑھ کر ہوگی، کیونکہ دلاور کو تو یقین تھا کہ وہ واپس ضرور آئے گی، مگر وہ ڈرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دلاور واقعی میں اسے طلاق دے دے، اور اگر یہ سب کچھ ہو جاتا تو وہ کیا کرتی؟ اپنے ہی کودے ہوئے گھڑے میں خود ہی گر جاتی۔ میں آپ سے ناراض ہوں، آپ نے ایک بار بھی میری خبر لینے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں ڈرتا تھا، میں جانتا تھا کہ اگر تمہیں ایک بار بھی دیکھ لیا تو خود پر کنٹرول نہیں رکھ پاؤں گا۔ اس وقت تمہیں مجھ پر غصہ تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے غصے میں مزید اضافہ ہو، اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی زبردستی کرنا چاہتا تھا۔ اور جہاں تک اس بد کردار لڑکی کا سوال ہے تو فکر مت کرو، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود ہے۔ نہ صرف میرے ساتھ بلکہ اس نے باقی بہت سے لوگوں کے ساتھ بھی فراڈ کیا تھا، اور مجھے اس کے خلاف بہت سے ثبوت بھی مل گئے تھے، جس کی وجہ سے میں نے اس کا پکا کام کر دیا۔ 5 سال سے پہلے وہ جیل سے باہر نہیں نکل سکتی، اور میں نہیں سوچتا کہ جیل سے نکلنے کے بعد اس میں اتنا حسن باقی بچے گا کہ وہ باقی مردوں کو اپنے قابو میں کر لے۔ صبح ہو چکی تھی، باہر سے مہمانوں کی آوازیں آنے لگی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اگر سب نے ہمیں ایک ساتھ دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ کچھ بھی نہیں سوچیں گے، بلکہ خوش ہو جائیں گے کہ میاں بیوی میں صلح ہو گئی ہے۔ نہیں، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، آپ پلیز یہاں سے جائیں۔ تم مجھے خود سے دور ہونے کا کہہ رہی ہو، سوچ لو، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور جانے کا نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن پلیز فی الحال کے لیے جائے۔ کل ہی اپنی امی کو لے کر تمہارے گھر آ رہا ہوں، اس بار تمہاری کسی بھی قسم کی ضد کو خاطر میں نہیں لاؤں گا۔ خاموشی سے رخصتی کے لیے تیار ہو جانا، کیونکہ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ آپ نے ابھی کون سا انتظار کیا؟ وہ سب کچھ کر تو لیا ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دلاور کو اس پر بے ساختہ پیار آیا، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے ہائی ہو جاتا۔ اس نے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا اور خود کو سمیٹنے لگی۔ دراصل وہ دونوں کزن تھے، بچپن سے ہی ایک ساتھ تھے، دونوں میں 5 سال کا گیپ تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کی دلاور کے ساتھ بہت بنتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اسے پسند کرتی تھی، مگر جب وقت گزرتا گیا تو اس کی یہ پسند نفرت میں بدل گئی۔ اس کی ایک دوست فریحہ تھی، جس نے دلاور سے فیس بک کے ذریعے دوستی کی تھی۔ دلاور تب جوانی کی عمر میں تھا، اور یہ چھوٹی موٹی شرارتیں تو ہر انسان ہی کرتا ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فریحہ اس کی کزن کی دوست نکلے گی۔ بعد میں جب شمع کو اس بارے میں پتا چلا تو وہ اس کی طرف سے بری طرح سے بدظن ہو گئی۔ فریحہ نے کچھ دنوں کے بعد اسے یہ بھی بتایا تھا کہ دلاور نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اسے چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے اسے دلاور پر غصہ تھا اور وہ اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ بعد میں جب گھر میں شادی کی بات ہوئی تو اس میں صاف انکار کر دیا، مگر کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے راضی ہی نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی دلاور کے ساتھ شادی ہو گئی۔ فریحہ اس وقت بھی چین سے نہیں بیٹھی، وہ چاہتی تھی کہ دلاور کی زندگی میں کوئی اور عورت نہ آئے، اسی وجہ سے اس نے دلاور کے کردار پر الزام لگایا۔
مگر اس بار بھی اسے منہ کی کھانی پڑی۔ شمع اور دلاور کی رخصتی ہو گئی تھی۔ دلاور کا خواب پورا ہو گیا تھا۔ اس کی پسندیدہ عورت دلہن کے روپ میں اس کے بیڈ پر موجود تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کھل کر مسکرا دیا۔ آج یہ رات اس کے لیے سب سے حسین رات ہونے والی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔